جو خواتین کر رہی ہیں ان کو ہم اتنا ٹرول کر رہے ہیں. اصل میں جو اس طرح کا یا کوئی بھی مشکل سوال ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک موقع ملے, آپ اپنی رائے اور اپنی پوزیشن کلیئر کر سکیں. آپ لوگ بہت زیادہ تیار ہو کے آتے ہیں, آپ عام کارکن کی طرح لگ ہی نہیں رہے اور آپ صرف آ کے اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں علی بھائی کہ عام کارکن پھٹے کپڑے پہن کر آئے, داڑھی بڑھا کے آئے, مجبور بن کے آئے, پھر وہ عام کارکن ہے؟ کوئی تیار ہو کے بھی آ سکتا ہے, وہ خاتون تو بالکل تیار ہو کے آ سکتی ہے. کہ جس طرح میرے لیے قابل احترام صنم جاوید خان ہے نا, اسی طرح میرے لیے قابل احترام ہے مریم نواز شریف بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. علی حمزہ نیو نیوز سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. آپ نے ایک کلپ خاص طور پر ٹویٹر پر اور بالعموم سوشل میڈیا پر وائرل دیکھا ہوگا, جس میں ایک صاحب ہیں جو کہ ایک خاتون سے سوال کرتے ہیں میک اپ سے ریلیٹڈ, اور پھر ان کی جو دیگر ان کی سیاسی وابستگیاں ان کے حوالے سے ان سے سوال کرتے ہیں. اس وقت بہت زیادہ ٹویٹر پر ٹرول ہو رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سارا انٹرویو کا سیاق و سباق کیا تھا, یہ علی حمزہ سے جانتے ہیں. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وہ آپ کو ملی کہاں پر, اور پھر یہ انٹرویو کیسے پلان ہوا, اور یہ بات میک اپ تک کیسے آ گئی؟ اچھا عمر بھائی, ایسا ہے کہ پی ٹی آئی والے یوم تشکر منا رہے تھے ادھر لبرٹی چوک پہ, اور وہاں پہ ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی جن کو میں نے سوشل میڈیا پہ بہرحال کبھی کبھی دیکھا ہوا تھا. آپ کو نہیں آئیڈیا تھا وہ صنم جاوید ہے؟ اس سے زیادہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا. اگر آپ وہ انٹرویو دیکھیں تو میں نے ان سے بار بار ان سے نام اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا تھا. یہ پتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی کوئی سپورٹر ہیں یا کوئی ایم این اے ایم پی کے امیدوار ہیں. اصل میں آج کل آگے الیکشنز آ رہے ہیں تو بہت سے لوگ ٹکٹس لینے کے لیے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نا وہاں پہ آ کے بڑا جو ہے بول رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ انہیں لوگوں کو پتہ لگ سکے ان میں کوئی قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور انہیں ٹکٹ ملے. تو مجھے نہیں پتا تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ خاتون کو بہت سے لوگ انٹرویو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور میں نے دیکھا تھا کہیں نہ کہیں یہ وائرل بھی ہیں, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ انہیں بہت زیادہ تنقید بھی سہنی پڑتی ہے نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی طرف سے. تو میں نے کہا ان سے انٹرویو کرنا چاہیے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے آپ کی آبزرویشن کیا تھی کہ ان کو کیوں تنقید برداشت کرنا پڑتی, کس بیسس پہ؟ ہاں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, لورز کہہ لیں, وہ مریم نواز صاحبہ, ہینا پرویز بٹ, مریم اورنگزیب, اس طرح کچھ خواتین کی جو تصویریں ہیں ایڈیٹڈ ورژن ان کو کمنٹ سیکشن میں لگا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وچ از ویری رانگ. نہ ان کو فرق پڑتا ہے, نہ آپ کی وہاں تک ایکسیس ہے. آپ اپنا ایک پیکج لگا کے اپنی تسکین اور اپنے لیے گناہ کا باعث بنا رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اسی طرح جب نون لیگ کا میڈیا سیل جب کسی کو ٹرول کرتا ہے, اس میں زرتاج گل ہیں, اس میں ایون کہ مراد سعید بھی ہیں, ان کو بھی یہ ٹرول کرتے ہیں بہت زیادہ. اس کے علاوہ یہ وہ خاص خواتین ہیں, مطلب کہ یہ صنم اور ایک دو اور ہیں جو بہت جو ہے بہترین انداز میں آ کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا واریئرز ہوتے ہیں, جس طرح یہ پی ٹی آئی کے واریئر ان کو کرتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے تصویر کو ایڈٹ کر کے, کیونکہ میں نے ان کا کچھ کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا, گلا بھی کیا کہ ہماری تصویروں کو بیہودہ انداز میں ایڈٹ کر کے ہمیں بھیجا جاتا ہے, جو کہ بہت غلط ہے. اب جب میں نے انٹرویو کا آغاز کیا, پہلے میں نے اپنے کنفیوژن دور کی کہ آپ ہیں کیا, آپ کوئی سپورٹر ہیں, آپ کیا ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک کارکن ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ کارکن ہیں. پھر میرا آگے تجسس بڑھا, تو میں نے کہا یار ایک کارکن کیسے اتنا وائرل ہو سکتا ہے, مطلب کچھ تو ایسا ہوگا نا, مطلب کہ ان کی کوئی بہت زیادہ ایفرٹس ہوں گی یا انہوں نے بہت زیادہ اس تحریک میں حصہ لیا ہوگا. تو میں پھر اسی چیز کو کھنگال رہا تھا, اور ساتھ پھر میں اس طرف گیا کہ آپ پہ بہت زیادہ تنقید کیوں ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین اس طرح سے, مطلب کہ ہمارے آسان نہیں ہے کسی بھی خاتون کا کسی بھی فیلڈ میں آ کے پرفارم کرنا. جو خواتین کر رہی ہیں ان کو ہم اتنا ٹرول کر رہے ہیں. اصل میں جو اس طرح کا یا کوئی بھی مشکل سوال ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک موقع ملے, آپ اپنی رائے اور اپنی پوزیشن کلیئر کر سکیں. تو میں نے ان سے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا لوگ آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے اس لیے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی بک رہی ہے, پی ٹی آئی پہ ویوز آ رہے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ آ کے جب کرتے ہیں انٹرویوز دیتے ہیں تو وہ وائرل ہو جاتے ہیں. وائرل ہوتے ہیں تو آپ پبلسٹی ہو رہی ہے, آپ برانڈ بن رہے ہیں, ایک سیلیبریٹی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا جو کارکن کی حیثیت سے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. ابھی کارکن کی حیثیت سے کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی کراہت بھی نہیں ہے. بعد میں ان سے صرف یہی کر رہا تھا کہ دوسری طرف جیسے جیسے آپ اپنا قد بڑھا رہے ہیں ویسے ویسے تنقید بھی بڑھ رہی ہے. اور مجھے پتہ لگا اسی انٹرویو میں کہ یہ خاتون میرڈ بھی ہیں. اب میرے لیے یہ سنا, اگر میری ماں بہن, خاص طور پہ میری بہن جو کہ میرڈ ہے, وہ اپنے کسی بھی نظریے کی بنیاد پر اس کو تنقید سہنا پڑ رہی ہے, تو میری ہمدردیاں تو ویسے اس کے ساتھ. اب میں نے کہا کہ ان سے میں موقع دیتا ہوں, انہیں پوچھتا ہوں کہ آپ کو جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ تیار ہو کے آتے ہیں, آپ عام کارکن کی طرح لگ ہی نہیں رہے اور آپ صرف آ کے اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں علی بھائی کہ عام کارکن پھٹے کپڑے پہن کر آئے, داڑھی بڑھا کے آئے, مجبور بن کے آئے, پھر وہ عام کارکن ہے؟ کوئی تیار ہو کے بھی آ سکتا ہے, وہ خاتون تو بالکل تیار ہو کے آ سکتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے نا, مطلب کہ میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی.
میں نے دیکھا کہ وہ جوانی میں نا اگر آپ ان کو دیکھیں تو بہت ایک خوبصورت خاتون تھیں، لیکن جیسے جیسے انہوں نے سیاسی اسٹرگل شروع کی نا تو میں نے ان کو جیل میں ڈنڈے پڑتے ہوئے کی تصویریں بھی دیکھیں، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، اور آپ ان کے جلسوں میں دیکھیں شاید ایک لپسٹک ہوتی تھی، اس سے زیادہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اگر ایک خاتون، اگر آپ پولیٹیشینس کی بات کر رہے ہیں تو حسینہ واجد ہے بنگلہ دیش کی، بہت زیادہ میک اپ نہیں کرتی۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ یہ چیزیں بہت نیچے رہ جاتی ہیں۔ ہم نے جو 15 منٹ میں ایک آدھ منٹ یہ بات کی، ایک اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنی ایک ناقدین کو جواب دے سکیں، ایک چیز تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جس طرح میرے لیے قابل احترام صنم جاوید خان ہے نا، اسی طرح میرے لیے قابل احترام ہے مریم نواز شریف بھی، اسی طرح میرے لیے قابل احترام ہے ہینا پرویز بٹ بھی۔ آپ دیکھیں کہ جب میں نے اسے یہ سوال کیا تو بجائے کہ وہ اپنا اینڈ جو ہے کلیئر کرتی ہیں کہ بھائی جان میں کر رہی ہوں، میں اس سے پہلے بھی کرتی تھی، میں ماڈل تھی یا میں یہی میرا لائف سٹائل ہے، انہوں نے فوراً اٹیک کیا مریم نواز پہ، وہ بھی تو خاتون ہے۔ آپ لوگ کس حیثیت سے مریم نواز کے میک اپ یا سرجریز پہ بات کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں نا۔ اور اس خاتون نے اس انٹرویو میں بھی سوال کے فوراً بعد یہی کیا، میں نے انہیں کہا کہ مریم نواز احساس دلانا چاہا ان کو کہ کتنا دکھ ہوتا ہے سب کے لیے۔ میں شروع میں کہا کہ یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے کہ کوئی میں نون لیگ والوں سے مطلب کہ مجھے کل کو ہینا پرویز بٹ صاحبہ سبھی کو بات چیت کرنے کا موقع ملے، میں ان کو یہ موقع ضرور دوں گا کہ ناقدین آپ پہ کمنٹ سیکشن پہ اس چیز پہ تنقید کرتے ہیں تاکہ انہیں وہ موقف دینے کا موقع تو ملے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، علی بھائی کی تمام تر گفتگو جو آپ نے سنی ہے، اب یہ کتنا درست کہہ رہے ہیں کتنا غلط کہہ رہے ہیں، اور اس انٹرویو میں کیا واقعتاً جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں اس انٹرویو کا سیاق و سباق ہے، جو ان کے نظریات تھے وہ واقعتاً اس چیز میں جھلک رہے اس ویڈیو میں یا نہیں؟ وہ 15 منٹ کی ویڈیو نیو ڈیجیٹل کے ان کے پلیٹ فارم پر موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔